کہ جو لوگ نا وسیم بھی بہت زیادہ لوگوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں نا، اس سے شیئر کر دی، ہر کسی کو اپنے مسئلے بتا دیے، وہ پھر لوگوں کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے. سو ایک وقت کا جو کمپرومائز ہے وہ دوسرے وقت کی سکسیس ہوتا ہے. اگر ہم آج کمپرومائز کر لیں گے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا، تو نے جو بھی لکھا ہے ہمارے لیے میں اس پہ 100% راضی ہوں یا اللہ. اگر ہمیں توکل، تقدیر پہ ایمان اور اللہ کے کامل قادر قدیر اور مقتدر ہونے پہ یقین آ جائے نا، ہماری زندگی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے اور ہم کہیں الحمدللہ. کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. کہ یار آپ کے پاس نا جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، فائنینشیل ہو سکتی ہے، کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کا کوئی نہیں لے سکتا. سبحان اللہ. دیٹ کین اسٹے ود یو ایز لانگ ایز یو ہیو یور ریلیشن شپ سارٹیڈ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں بھائی، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے نا، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی ہو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ. اگر نیکی اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی ہی نہیں. نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. نیکی ہے ہی وہی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تم تو کاروبار کر رہے تھے. لوگ جو ہے نا ادھر کی فانی دنیا کے پرابلمز، فانی دنیا کے مسائل، یہی نمک مرچ کے مسئلے، اسی کو لے کے الجھ گئے. بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، بہن بھائی پہ کیس کر رہی ہے، والدین کو رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات دیکھ یہ دو طرفہ محبت رہا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا، وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں، گلا کر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اللہ کو نے پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکر ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا صحیح بات ہے، تو اگلے جتنا بھی ہے، بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا. جتنی رہ گئی ہے، جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کے راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو، اللہ کی رسی کو، تو پھر وہ خود مدد کرتا ہے. کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے، سکون قلب رہتا ہے، تو وہ سفر آسان رہتا ہے. دوسرا راز کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں گلہ نہیں ہوتا. گلہ جو ہے نا وہ آپ کی جتنی جو انعامات ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نوازشیں اور کرم کیا ہوا ہے، اگر آپ نے گلہ کر دیا نا، اور ہم کیا کرتے ہیں، مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں، خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں. ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو ذرا ہم اپنے کیونکہ زبان سے بڑی پکڑ ہونی ہے. یہ جو آپ کی زبان ہے نا، اس سے آپ کیا، جیسے وہ اکثر کہا کرتے کہ کن فیکون، کچھ بولا گیا، کچھ سنا گیا اور پھر کچھ ہوا. تو یہ جو انسان کو بولنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک انسان کی خاص بات ہے، اونچا سنتا ہے، دھیما بولتا ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہو کان لگا کے اور نرمی سے بات کر رہے ہو، لیکن وہ آج کل انفارچونیٹلی یہ بالکل الٹا ہوا ہے. سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور جو ہے وہ بولنا جو ہے. تو یہ بس ذرا سی اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، اس کو صحیح طریقے سے زبان کا استعمال، کیا سن رہے ہیں، کیونکہ خیر اور شر کی آواز بیک وقت آ رہی ہے. تو آپ نے آپ کو ٹرین بھی کرنا ہے کہ جب وہ خیر کی آواز آئے تو آپ اسی کی طرف جائیں. ویسے الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو پریشانی ہے جتنی قسم کی ہوئی ہے نا، ابھی آپ نے سکون کا ٹچ کیا نا، تو وہی قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ یار آپ کے پاس نا جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں, فائنینشیل ہو سکتی ہے, کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کا کوئی نہیں لے سکتا. سبحان اللہ. دیٹ کین اسٹے ود یو ایز لانگ ایز یو ہیو یور ریلیشن شپ سارٹیڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں بھائی, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے نا, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی, یو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ دعا کریں, آپ ذکر کریں, آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو, اپنی ڈیزائرز کے لیے جو بھی خواہش, آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے, میری انگزائٹی ہے, میرا ڈپریشن ہے, جو میری ٹینشن پریشانی ہے, جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے, جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے, یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ, میرے دل و دماغ سے باہر نکالیں. اینڈ یو نو دین ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. آبویسلی وہ شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ لائف اسٹائل چیزوں کے بارے میں بتایا, وہ ساری کریں. اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کو لے کر آئیں, بزی یور سیلف ود پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں, اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کریں, گرین ٹائم بڑھائیں. یو نو پھر پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارے کے بارے میں کریں. جیسے آپ نے کہا مینٹور ایک ہونا چاہیے, یو نو ہیو دیٹ مینٹور, کوئی کوچ, کوئی کاؤنسلر جو کہ آپ کو ان سارے پروسیس میں گائڈ کر سکے, اسپیسیفک ٹو یور پرابلمس. کوئی ٹراما ہے پاسٹ کا, کچھ بھی ہے, بٹ یو نو بٹ فرسٹ فکس یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ سکون سوائے اللہ کے ذکر کے. یہ تو اللہ نے بالکل اسٹیمپ کر دیا ہے نا کہ اس کے علاوہ سکون مل ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, میں سن رہا تھا. ایک شخص تھا, وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں, تو آپ میرا ایک سوال پوچھیں اللہ سے کہ میں پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا, اب جو ہے نا میں گناہ بھی کرتا ہوں, تو اللہ سے پوچھیں وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا, وہ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, سوال پوچھا, واپس آئے, جواب ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا سوال, کہتے جی پوچھا, تو کیا جواب آیا؟ کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ کہ جب وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تو اس کے دل کو جو ایک سکون ہوتا تھا, کیا وہ اب ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہتے جس کے دل کو سکون نہیں ہے وہ عذاب میں ہی ہے. عذاب کی ایک شکل دل کی بے سکونی بھی ہے. تو اگر آپ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا, بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو, اب سوچو تم کیسے دوست ہو. یعنی کہ اللہ کے کون سے کام ہے جو تم کر رہے ہو, جو اللہ نے تمہارے اوپر جو شریعت نافذ کی ہے, کیا اس کی پابندی کرتے ہو, کیا وہ سارے احکامات پورے کر رہے ہو. یعنی کہ اللہ کو تو آپ پکار رہے ہو, لیکن اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہاں پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. کیونکہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دو کہ شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے, کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. بالکل ایسے بھوکے کو کھانا کھلائیں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اسی طرح سے ہر نماز میں نہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے اٹھتے ہو تو آپ کی ایک کیفیت بالکل ایسے آپ لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے کوئی ایک بالکل آپ بوجھ اتر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور خدمت, عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. یہ جو انسان کی خدمت ہے نا, اس کے اوپر بھی کہ بلکہ وہ میرے خیال سے منو بھائی کا ہی واقعہ ہے, اشفاق احمد صاحب اور منو بھائی کا. تو کسی شخص نے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو انہوں نے کہا چلے وہی دے دیں. کہتے جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو پریشان لوگ ہیں, ان کی اگر ہم ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں کچھ اس کے بدلے کچھ لینے کے لیے. وہ ایک شخص آیا میرے پاس کلینک پہ, تو اس نے دیکھا نا وہ بکس پڑھی ہوئی تھی, تو کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب گفتگو, میں 10 سال ایک سوال کی تلاش میں رہا, اور مجھے جواب نا ان کی اس کتاب میں یہ سوال پوچھا جا چکا تھا نا کہ اگر نیکی اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی ہی نہیں. نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. نیکی ہے ہی وہی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تم تو کاروبار کر رہے تھے, تم تو اچھائی کر رہے تھے, ایک نیکی واپس لے رہے تھے, وہ اس کی عاقبت ہے, وہ اس کا عمل ہے. تم نے جس نیک نیتی کے ساتھ نیکی کی, تم اپنی نیکی تو نہ چھوڑو, اور سارے چیک ادھر نہیں کیش کرانے, کچھ چیک جو ہے نا ادھر کے لیے بھی چھوڑ دینے. اور یہی ہے کہ چھوٹی سی لائف ہے جی, 60 سال پتہ بھی نہیں چلتا, پلک جھپکتے 2 لیب گزار چکا ہوں, فائنل لیب یہ کنفرم بھی نہیں ہے نا کہ ہے کتنے, یہی نا کہ اب یہی فائنل لیب اب کتنے سال ہیں. صحیح بات ہے. تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے بندہ, اور کم آرزو رکھے. آج کل کا جو یہ جدید دور ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا ہے, کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. آپ جتنا زیادہ کمپیریزن کریں گے, آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی جو بلیسنگز ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی.
بیکاز آپ فوکس آپ کا سارا دوسروں کی بلیسنگس پہ چلا گیا جو آپ کے پاس نہیں ہے, اینڈ دا فوکس از ناٹ آن یور اون بلیسنگس. تو نیچرل سی بات ہے. رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ نے نعمت دی اور اس نے اس پہ گلہ کیا. بہت سارے لوگ آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے جن کو اللہ نے بلیس کیا ہوا ہے لیکن وہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو خود کوڑے مارتا ہے. پھر ایسے انسان کو جب تک یہ چیز سمجھائی نہیں جائے گی, بتائی نہیں جائے گی کہ پہلے دیکھو تمہاری لائف میں کتنی بلیسنگ ہے, تم دیکھو کہ کتنا کچھ اللہ آپ کے اوپر انعام کر چکا ہے, ذرا سا اپنی ان چیزوں کو دیکھو. کلمہ تمہارے پاس ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اتنی سارے انعامات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم امتی ہو, یہ جو بس مال 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 اسی کے پیچھے نا. اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ مین وجہ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا کریں گے. دنیا ختم نہیں کرنی لیکن ہمارا ایمفیسس آخرت ہے. لوگ جو ہے نا ادھر کی فانی دنیا کے پرابلمز, فانی دنیا کے مسائل, یہی نمک مرچ کے مسئلے, اسی کو لے کے الجھ گئے. بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے, بہن بھائی پہ کیس کر رہی ہے, والدین کو رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں نا کہ مطلب اپنے, اور ٹوٹل جو سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا نا وہ یہ اپنے قریبی رشتہ دار ہے. بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو بھائی بہن ہے نا وہ آدھے ماں باپ ہے. تو جیسے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہو نا ویسے ان کا بھی خیال رکھو. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کہیں ہم بالکل لوگوں کو کٹ آف کر کے کوئی ایسی زندگی کی طرف تو نہیں چلے گئے جو کہ بہت خود غرض زندگی ہے, کیونکہ سیلفش زندگی نا وہ سکون نہیں لا سکتی. لالچ ہے نا, لالچ نے ہمیں مار دی ویسے. اور ہمارا جو سیٹسفیکشن نہ ہونا ہے چیزوں پہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جو بندہ, میں تو اکثر انزائٹی ڈپریشن پیشنٹ کہتا ہوں کہ یار آپ نا اگلے نیکسٹ 3 days میں 300 بلیسنگز لکھیں. ہر دن 100 بلیسنگز لکھیں اپنے پاس, چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں. اینڈ وین یور مائنڈ ول اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیولی اینڈ یو ول اسٹارٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز یو ہیو, آپ آلریڈی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قبرستان چلے جائیں یا پیمز ہاسپٹل یا چلے جائیں, ونس یو سی پیپل جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں, جن کو فائر لگا ہوا ہے, جن کو کینسر, یہ ذرا کینسر کے وارڈ میں جائیں کبھی ذرا, ویسے ہمیں جا کے نا وہاں بیٹھنا چاہیے ایز اے اٹینڈنٹ کسی کا نا, اور دیکھیں کہ ہم لوگ نوجوان 6 سال کا بچہ یار کیمو سے گزر رہے ہیں اور اس کے سارے بال ختم ہو گئے اور وہ ڈھانچہ بن گیا ہے. ہماری پرابلمز ہمیں بالکل ڈیمینش ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گی. اور جیسے اپنے بات کی نا موسیٰ علیہ السلام والا جو اسرائیلیات جو نریشن بتائی, میں ایک عالم دین سے بھی سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں, میری تو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں میں نعمتیں دیتے جا رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اللہ ایگزسٹس, میں جو ہے نا مجھے پکڑ ہی نہیں آتی, اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے کہا تم آپ نے لاسٹ ٹائم نماز کب پڑھی تھی؟ کہتے ہیں کہ مہینہ پہلے جمعہ پڑھا تھا. کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں لاسٹ ٹائم روزہ کب رکھا تھا؟ کہتے ہیں لاسٹ رمضان میں. کہتے ہیں اچھا. لاسٹ ٹائم اللہ کو یاد کب کیا تھا؟ کہتے ہیں کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے. اور لاسٹ ٹائم صدقہ کب دیا تھا؟ کہتا مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب دیا تھا. کہتے ہیں اس سے بڑا کیا عذاب ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑا کیا ضلالت ہے کہ آپ مسجد ہی نہیں جا رہے ہو, اللہ نے آپ سے اتنی نعمتیں محروم کی ہوئی ہیں, اس سے بڑی کیا آزمائش ہے. اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ نا وسیم بھی بہت زیادہ لوگوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں نا, اس سے شیئر کر دی, ہر کسی کو اپنے مسئلے بتا دیے, وہ پھر لوگوں کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے, پورا کنٹرول دے دیتے ہیں, پورا کنٹرول دیتے ہیں. تو کیا کریں, انی اشکو بثی بحسن اللہ, میں صرف اپنے رب سے ہی شیئر کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوں, ضدی نہ بنے. ضدی کبھی اگر دروازے کی ہائٹ چھوٹی ہے نا تو نہ کہ نہیں میں تو چودھری صاحب ہوں, میں تو جاٹوں باٹوں, میں یہاں سے جھک کے گزروں گا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے لوگ گزرتے جائیں گے جھکے, اور آپ اگر نہیں گزریں گے نا تو آپ ہی کھڑے رہیں گے, آپ کی زندگی کا پہیہ رک جائے گا. تو کیا کریں, کبھی کبھی نا جھک کے گزر جائیں دروازے سے. وہ مثال دیتا ہوں میں کہ جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں نا, اور جو فرنٹ سیٹ ہی کے تلاش کرتے ہیں کہ مجھے یہی مل گئی تب تک میں جاؤں گا نہیں, وہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں. کیا کریں, لٹک جائیں پہلے, پھر ایک سواری نکلے گی, پھر آگے بیٹھ جائیں, پھر آگے آ کے بیٹھ جائیں, پھر فرنٹ سیٹ بھی مل جائے گی آپ کو. سو ایک وقت کا جو کمپرومائز ہے وہ دوسرے وقت کی سکسیس ہوتا ہے. اگر ہم آج کمپرومائز کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے مجھے قبول ہے, میں راضی ہوں, رضینا قسمت الجبار فینا, تو نے جو بھی لکھا ہے ہمارے لیے میں اس پہ 100% راضی ہوں یا اللہ, تیرے ہاتھ میں پئی ہے. تو اگین میں سبحان اللہ, یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. اگر ہمیں توکل, تقدیر پہ ایمان اور اللہ کے کامل قادر قدیر اور مقتدر ہونے پہ یقین آ جائے نا, ہماری زندگی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے اور ہم کہیں
الحمدللہ ہر چیز سیٹ ہے, اللہ تعالیٰ. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرے پاس نا اس دن آئے تو وہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے. تو حضرت واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو تھی, اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ اے اطمینان والی روح داخل ہو جا جنت میں, تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. تو اس زندگی میں بھی آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو کے دیکھیں کہ کہیں آپ اللہ سے ناراض تو نہیں ہے معاذ اللہ, یعنی کہ کہیں آپ کو تو اللہ سے کوئی گلے نہیں ہے. انسان ہے نا اپنی نالائکی میں, کم عقلی میں, جلد بازی میں, وہ اللہ سے بھی کچھ اس طرح کی ایسے الفاظ بولتا ہے کہ مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھنا تھا, اللہ یا یہ مصیبتیں مجھ پہ کیوں آئیں, حالانکہ فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ گناہ گار ہے. تو ایسی باتیں انسان کو بالکل اس کا ایمان تباہ کر سکتی ہیں. حسین تھینک یو سو مچ. الوی تھینک یو, جزاک اللہ خیر. ہر چیز سیٹ ہے, اللہ تعالیٰ. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرے پاس نا اس دن آئے تو وہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے. تو حضرت واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو تھی, اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ اے اطمینان والی روح داخل ہو جا جنت میں, تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. تو اس زندگی میں بھی آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو کے دیکھیں کہ کہیں آپ اللہ سے ناراض تو نہیں ہے معاذ اللہ, یعنی کہ کہیں آپ کو تو اللہ سے کوئی گلے نہیں ہے. انسان ہے نا اپنی نالائکی میں, کم عقلی میں, جلد بازی میں, وہ اللہ سے بھی کچھ اس طرح کی ایسے الفاظ بولتا ہے کہ مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھنا تھا, اللہ یا یہ مصیبتیں مجھ پہ کیوں آئیں, حالانکہ فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ گناہ گار ہے. تو ایسی باتیں انسان کو بالکل اس کا ایمان تباہ کر سکتی ہیں. حسین تھینک یو سو مچ. الوی تھینک یو, جزاک اللہ خیر. تعالیٰ آپ دعا کریں, آپ ذکر کریں, آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو, اپنی ڈیزائرز کے لیے جو بھی خواہش, آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے, میری ایگزائٹی ہے, میرا ڈپریشن ہے, جو میری ٹینشن پریشانی ہے, جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے, جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے, یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ, میرے دل و دماغ سے باہر نکالیں. اینڈ یو نو دین ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. آبویسلی وہ شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ لائف اسٹائل چیزوں کے بارے میں بتایا, وہ ساری کریں. اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کو لے کر آئیں, بزی یور سیلف ود پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں, اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کریں, گرین ٹائم بڑھائیں. یو نو پھر پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارے کے بارے میں کریں. جس طرح آپ نے کہا مینٹور ایک ہونا چاہیے, یو نو ہیو دیٹ مینٹور, کوئی کوچ, کوئی کاؤنسلر جو کہ آپ کو ان سارے پروسیس میں گائڈ کر سکے, اسپیسیفک ٹو یور پرابلمس. کوئی ٹراما ہے پاسٹ کا, کچھ بھی ہے, بٹ یو نو بٹ فرسٹ فکس یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ سکون سوائے اللہ کے ذکر کے. یہ تو اللہ نے بالکل اسٹیمپ کر دیا ہے نا کہ اس کے علاوہ سکون مل ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, میں وہ سن رہا تھا. ایک شخص تھا, وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں, تو آپ میرا ایک سوال پوچھیں اللہ سے کہ میں پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا, اب جو ہے نا میں گناہ بھی کرتا ہوں, تو اللہ سے پوچھیں وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا, وہ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, سوال پوچھا, واپس آئے, جواب ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا سوال, کہتے جی پوچھا, تو کیا جواب آیا؟ کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ کہ جب وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تو اس کے دل کو جو ایک سکون ہوتا تھا, کیا وہ اب ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہتے جس کے دل کو سکون نہیں ہے وہ عذاب میں ہی ہے. عذاب کی ایک شکل دل کی بے سکونی بھی ہے. تو اگر آپ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا, بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو. اب سوچو تم کیسے دوست ہو, یعنی کہ اللہ کے کون سے کام ہے جو تم کر رہے ہو, جو اللہ نے تمہارے اوپر جو شریعت نافذ کی ہے, کیا اس کی پابندی کرتے ہو, کیا وہ سارے احکامات پورے کر رہے ہو؟ یعنی کہ اللہ کو تو آپ پکار رہے ہو, لیکن اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہاں پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ کیونکہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دو گے شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے, کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. بالکل ایسے بھوکے کو کھانا کھلائیں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اسی طرح سے ہر نماز میں نہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے اٹھتے ہو تو آپ کی ایک کیفیت بالکل ایسے آپ لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے کوئی ایک بالکل آپ بوجھ اتر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور خدمت, عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. یہ جو انسان کی خدمت ہے نا, اس کے اوپر بھی کہ بلکہ وہ میرے خیال سے منو بھائی کا ہی واقعہ ہے, اشفاق احمد صاحب اور منو بھائی کا. تو کسی شخص نے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو انہوں نے کہا چلے وہی دے دیں. کہتے جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو پریشان لوگ ہیں,
ان کی اگر ہم ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں کچھ اس کے بدلے کچھ لینے کے لیے. وہ ایک شخص آیا میرے پاس کلینک پہ, تو اس نے دیکھا نا وہ بکس پڑھی ہوئی تھی, تو کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب گفتگو, میں 10 سال ایک سوال کی تلاش میں رہا اور مجھے جواب نا ان کی اس کتاب میں یہ سوال پوچھا جا چکا تھا نا کہ